السلام عليكم ورحمة الله حامدا ومصليا أما بعد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواہ البخاری. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاءوں کا سلسلہ کو جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین کو ہمارے لیے نازل کیا اور دین کے اندر تمام احکام ہمارے لیے صادر فرمایا۔ تو دین کے اندر کوئی سختی اور اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین جو طاقت اس کو دیا ہے، بندے کو اس کی طاقت کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین اس چیز کا واجب اور اس چیز کا بوجھ انسانوں پر، بندوں پر نہیں ڈالا ہے جس کی مشقت اٹھا نہیں سکے، جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکے، اس کا اللہ رب العالمین نے بندوں پر وہ چیز کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عبادات کے اندر اللہ رب العالمین آسانی پیدا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ اگر وہ سو کر کے عبادت کرے پھر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، اگر وہ بیٹھ کر کے عبادت کرے پھر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، اور اگر وہ کھڑے کھڑے ہی نماز یا کوئی عبادت کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بواسیر کی حالت میں تھا، میری کیفیت اس قدر نازک تھی، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کے سلسلے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کو کس طرح ادا کروں، کس طرح اس کو ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلی قائما، کہ تم نماز اس حال میں پڑھو کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو فإن لم تستطع فقائدا، اگر تم اس کی استطاعت نہ رکھو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو تم لیٹ کر کے پہلو کی جانب لیٹ کر کے تم نماز ادا کر لو۔ الغرض نماز کسی حال میں، عبادت کسی حال میں بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ جب تک انسان کا دماغ چلتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک نماز معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے صحابی رسول اس قدر بیماری میں مبتلا کہ وہ بیٹھنے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا، اور بواسیر ایسی گھنونی بیماری اور ایسی عذابناک بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور صحابی رسول سوال کر بیٹھے کہ کس طرح نماز کو ادا کیا جائے، کیفیت کیسے ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ رب العالمین کی شریعت کو لاگو کیا کہ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اور آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے نماز کرسی میں ادا کریں، اللہ رب العالمین مقبول کر لے گا۔ اسی طرح اگر آپ بیٹھنے کی بھی سکت، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لیٹ کر کے اپنے پہلو کے جانب لیٹ کر کے آپ بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز کو قائم کریں۔ نماز سے معافی تلافی نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں نماز کی پابندی کرنے کا رہا ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹ دیا ہے، ہمارے اندر جو وسعت طاقت ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: "نو علیم بذات الصدور"، وہ دلوں کے باریک بینی سے بھی باخبر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے عبادت اور ریاضت میں ہمارے لیے اگر عذر شرعی ہے تبھی تو ہم اس چیز پر لاگو کریں گے، یعنی ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا تو پھر لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو اصل میں عبادت کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ قوم اور قیامہ یہ تمام ارکان الصلاۃ میں سے ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں چھوٹ جاتی ہے اور عذر شرعی نہ ہو تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز بیکار رائگہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے شریعت کو شریعت کی طرح سوچ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے اور نمازوں کو سختی سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔